بسم اللہ الرحمن الرحیم وفصاحت الکلام سلامته من تنافر الکلمات مجتمعۃ ومن ضعف التعلیف ومن التعقید مع فصاحت کلماته. یہاں سے فصاحت کلام کی وضاحت فرما رہے ہیں. فصاحت کلام کی وضاحت اور تعریف ہے. فصاحت کلمہ کا بیان کل ہوا. آج سے یہاں سے فصاحت کلام. تو فصاحت کلام کیا ہے؟ لکھا فصاحت الکلام سلامته من تنافر الکلمات مجتمعۃ ومن ضعف التعقید ومن ضعف التالیف ومن التعقید. فصاحت کلام کہتے ہیں کلام کا اجتماعی طور پر تنافر کلمات سے اور ضعف تالیف سے اور تعقید سے سلامت ہونا، محفوظ ہونا، خالی ہونا. تنافر کلمات کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر کلمات کے تنافر سے یا تنافر کلمات سے. فصاحت کلام کہتے ہیں کلام کا اجتماعی طور پر تنافر کلمات سے اور ضعف تالیف سے اور تعقید سے خالی ہونا. یہ لفظی ترجمہ ہے. مطلب کیا ہوگا اس کا سمجھ لیں. ویسے فصاحت کلمہ کی جو وضاحت کی ہے اس سے ملتی ہوئی ہی بات ہے یہ. فصاحت الکلام، فصاحت کلام کہتے ہیں سلامتہ اے سلامت الکلام، کلام کا سلامت ہونا، محفوظ ہونا. من تنافر الکلمات مجتمعۃ، مجتمعۃ پہ دھیان دینا. من تنافر الکلمات مجتمعۃ، اجتماعی طور پر تنافر کلمات سے سلامت ہونا. تنافر کلمات نہ ہو. تنافر کا معنی پیچھے سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا وصف ہوتا ہے جو کلمے کے یا کلام کی ثقالت کو زبان پر واجب کرتا ہے اور اس کلمے کو یا کلام کے بولنے کو دشوار کر دیتا ہے. تنافر کہتے ہیں. اگر کلمے میں ہے تو تنافر کلمہ ہوگا اور اگر کلام میں ہے تو تنافر کلام ہوگا. تو مطلب یہ ہے من تنافر الکلمات مجتمعۃ، یعنی وہ کلمے فردن تو تنافر سے خالی ہوں گے، لیکن جب وہ کئی کلمے ایک ساتھ آئیں تو اجتماعی طور پر بھی وہ تنافر سے خالی ہوں، سلامت ہوں. ایسا نہ ہو کہ الگ رکھ کے ایک کلمہ دیکھیں تو کہیں اس میں تو تنافر نہیں ہے، دوسرا کلمہ الگ رکھ کر دیکھیں تو اس میں تو تنافر نہیں ہے، تیسرا کلمہ الگ رکھ کر دیکھیں تو تنافر تو نہیں ہے. لیکن جب ان تینوں کو ایک ساتھ ملایا جائے تب وہ دشوار ہو جا رہے ہیں. تو یہ اجتماعی طور پر تنافر ہوا کہ وہ کچھ کلمے ایسے آ گئے الگ الگ، وہ فصیح ہیں، لیکن جب ان کا مجموعہ بنا تو ان کے بولنے میں دشواری پیدا ہو گئی، یہ زبان پر بھاری ہو گئے. تو یہ مطلب یہ ہے اس کا کہ کلمہ جو ہے وہ خود بھی فصیح ہو، لیکن جب وہ کلام بن رہا ہے، کئی کلمے مل رہے ہیں، تو ان کے جمع ہونے کی حالت بھی ایسی ہو کہ ان کو بولنے میں زبان پر دشواری پیدا نہ ہو، وہ زبان پر ثقیل نہ ہو. تو فرمایا فصاحت الکلام سلامتہ من تنافر الکلمات مجتمعۃ. اور فصاحت کلام کہتے ہیں کلام کا اجتماعی طور پر تنافر کلمات سے سلامت ہونا، محفوظ ہونا. ایک چیز ہو گئی ہے. دوسری ومن ضعف التالیف، اور ضعف تالیف سے سلامت ہونا. ومن التعقید، اور تعقید سے سلامت ہونا. آگے ایک قید اور ہے مع فصاحت کلمات ہی، اس کے کلمات کی فصاحت کے ساتھ، یعنی کلمات فصیح ہونا چاہیے اور ان کا جو مجموعہ ہے مجموعہ بھی اس انداز کا ہو کہ اس کو بولنے میں زبان پر دشواری نہ آئے. تنافر کلمات سے بھی محفوظ ہو، ضعف تالیف سے محفوظ ہو اور تعقید سے محفوظ ہو. یہ فصاحت کلام کی تعریف ہوئی. تنافر کلام کیا ہوگا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے.
ضعف تعلیف کیا ہے؟ ذکر آ رہا ہے. تاقید کیا ہے؟ ذکر آگے آ رہا ہے. لہٰذا ایک بار ترجمہ اور ملا لیں آپ فصاحت کلام کا. وفصاحت الکلام سلامته من تنافر الکلمات مجتمعة ومن ضعف التعلیف ومن التعقید مع فصاحت کلماته. اور فصاحت کلام کہتے ہیں کلام کا اجتماعی طور پر تنافر کلمات سے سلامت ہونا اور ضعف تعلیف سے اور تعقید سے سلامت ہونا اس کے کلمات کی فصاحت کے ساتھ ساتھ. یہ تعریف ہوئی. اس تعریف میں بھی 3 چیزوں سے سلامتی کا ذکر ہے کہ تنافر کلمات سے سلامت ہو، ضعف تعلیف سے سلامت ہو اور تعقید سے. اب یہ تنافر کلمات کیا ہے، ضعف تعلیف کیا ہے، تعقید کیا ہے، ان کا ذکر آگے ہے. دیکھیں فالتنافر وصف فی الکلام یوجب ثقلہ علی اللسان وعسر النطق به. تو تنافر کلام کے اندر ایک ایسا وصف ہے جو زبان پر اس کی ثقالت کو واجب کرتا ہے اور اس کے بولنے میں دشواری پیدا کرتا ہے. وعسر النطق به، اور اس کے بولنے میں یعنی کلام کے بولنے میں دشواری پیدا کرتا ہے. تو تنافر کلام کے اندر ایک ایسا وصف ہے، کلام کی ایک ایسی صفت ہے جو زبان پر اس کی دشواری کو واجب کرتا ہے وہ وصف، اور اس کے بولنے میں دشواری پیدا کرتا ہے. نحو مثال دی ہے فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع ولیس قرب قبر حرب قبر. دیکھیں فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع. فی رفع بلند کرنا، عرش کا معنی ہے ستون، پلر، ستون. الشرع شرع، شریعت کے ستون کو بلند کرنے میں. فی رفع عرش الشرع، شریعت کے ستون کو بلند کرنے میں. مثلو کا آپ جیسے، یشرع، یشرع کا معنی آغاز کرنا، شروع کرنا، ابتدا کرنا. مثلو کا یشرع، آپ جیسے لوگ آغاز کرتے ہیں. شریعت کے ستون کو بلند کرنے میں آپ جیسے لوگ پہل کرتے ہیں، آپ جیسے لوگ پہل کرتے ہیں. یہ بھی ہم ترجمہ کرا رہے ہیں. ولیسا، اور نہیں ہے، قربا قریب کے معنی میں، قریب. ولیسا قربا قبر حرب، قبر کا معنی قبر، حرب ایک نام ہے ایک شخص کا، ایک عربی شخص کا، بہادر کا. ولیسا قربا قبر حرب، اور حرب کی قبر کے قریب نہیں ہے قبرو کوئی قبر. حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مثال ہے فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع. رفع فصیح ہے کلمہ، عرش فصیح ہے کلمہ، الشرع فصیح ہے، مثلک فصیح ہے، یشرع فصیح ہے. الگ الگ یہ کلمات فصیح ہیں، لیکن سب کو جب ملا دیا گیا تو اب ان کا بولنا دشوار ہو گیا. دیکھیں فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، را فا عین شین بہت آ گئے یہاں. دیکھو کتنی شین ہیں، 3 ہیں، اور را کتنے ہیں، عین کتنی ہے، ہاں. تو یہ را عین شین کثرت کے ساتھ یہ حروف آ گئے. تو جب ان سب کو ملایا تو یہ جو مجموعہ ہوا یہ زبان پر دشوار ہو گیا، فصاحت سے گر گیا. فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، جلدی جلدی آپ کہیں گے تو کچھ اور ہی بن جائے گا، کچھ اور کہنے لگیں گے. تو پتہ لگا کہ یہ جب آپس میں ملے تو یہ زبان پر دشوار ہو گئے. تو یہ کلام میں ایک ایسا وصف پیدا ہو گیا جو زبان پر ثقالت کو پیدا کر رہا ہے، اس کے بولنے میں دشواری ہو رہی ہے. ایسے ہی جو دوسرا آ رہا ہے آگے مصرع وہ الگ شعر کا ہے. ولیسا قربا، لیسا فصیح ہے، قرب یہ بھی صحیح ہے، قبر یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہاں پر جب ان کو ملا دیا گیا با را قاف، 12 قاف اتنے آ گئے کہ یہ بھی ثقیل ہو گیا. ولیسا قربا قبر حرب قبر، ولیسا قربا قبر حرب، جلدی جلدی بولو. ولیسا قربا قبر حرب قبر کیا؟ تو یہ ثقیل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ ثقیل، دشوار ہو گیا.
تو یہاں پہلے مصرے میں تعریف کی ہے اپنے ممدوح کی کہ شریعت کے ستون کو بلند کرنے میں آپ جیسے لوگ ہی پہل کرتے ہیں، اور تعریفیں طرح طرح سے لوگوں کی جاتی ہیں۔ دوسرا جو مصرع ہے یہ الگ ہے، الگ شعر کا حصہ ہے، یہ پورا ایک شعر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں لکھا کہ یہ حرب جو ایک شخص کا نام ہے، یہ اپنے بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں سفر میں تھا، تو ایک جگہ اس نے دیکھی جہاں پیڑ پودے سبزہ زار جھاڑیاں کافی تھیں، اور اہل عرب کے لیے پیڑ پودے سبزہ زار ہرا بھرا علاقہ ہو کتنا پسندیدہ ہوگا۔ تو اس نے کہا یہ زمین تو کھیتی کے قابل ہے، کاشت کی زمین ہے، اتنی ہریالی ہے یہاں۔ تو اس کے بھائی نے دوستوں نے کہا ٹھیک ہے پھر یہاں اس کو صاف ستھرا کر لو، کسی کام کی بناؤ۔ تو وہ سب جھاڑیاں کاٹی، وہاں سے آگ لگا دی، اور یہ سب اس جگہ کو صاف کیا کہ یہاں کھیتی کی جائے گی۔ اتفاق کی بات وہ جناتوں کا علاقہ تھا۔ کیا تھا؟ جناتوں کا علاقہ تھا۔ ایک جن آیا، اس نے زور سے چیخ ماری حرب کے کان کے پاس، اور یہ مر گیا۔ اتنی زور سے چیخ ماری کہ یہ جناتوں کا علاقہ تو وہیں سانپ نکلے ہوا میں اڑنے لگے، عجیب عجیب چیزیں اس کو دکھیں، اور ایک جن آیا چیخ ماری، یہ مر گیا۔ پھر اس وقت اسی جن نے یہ مصرع کہا تھا، قبر و حرب بمکان قفر، حرب کی قبر چٹیل میدان میں، ولیسا قربا قبر حرب قبر، اور حرب کی قبر کے پاس کوئی قبر نہیں، کون وہاں قبر بنائے گا جناتوں کے علاقے میں۔ تو بہرحال یہاں قاف بار را بار بار آ گئے، تو ان کی وجہ سے یہ کلام ثقیل ہو گیا، زبان پر دشوار ہو گیا۔ تو یہ کس کی مثال چل رہی ہے؟ تنافر کلام کی، تنافر کلام کی۔ ہاں، تو تنافر کلام، تنافر کلام کے اندر ایک ایسا وصف ہے جو زبان پر کلام کو ثقیل کر دے اور اس کو بولنے میں دشوار کر دے۔ جیسے کہ پہلی مثال دی ہے فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، اور دوسری ہے لیسا قربا قبر حرب قبر، اور ایک مثال دیکھیں کریم متا امدح والورا معی واذا ما لمتہ وحدی۔ یہ پورا ایک شعر ہے۔ دیکھیں، کریم اپنے ممدوح کی تعریف کر رہا ہے، وہ ایسا شریف ہے، سخی ہے، متا جب، امدح یہ تھا مدح یمدح، مدح کرنا، تعریف کرنا، اور جو آخر میں چھوٹا ہا ہے وہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، متا امدح تھا، اب یہاں پر امدح جو بڑا ہا ہے وہ ساکن رہے گا، متا امدح جب میں اس کی تعریف کروں، امدح میں اس کی تعریف کرتا ہوں، والورا اور مخلوق تعریف کرتی ہے، اور یا مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے تعریف کرنے میں، واو بمعنی ما ہو جائے گا۔ یعنی ایسا سخی ہے، ایسا شریف ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو میں تعریف کرتا ہوں اور ساری مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے۔ والورا معی، اور مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے، معی جو دوسرے مصرے میں آ رہا ہے۔ وَإِذَا مَا لُمْتُهُ، لاما سے، ملامت سے، وَإِذَا مَا لُمْتُهُ، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں، برائی کرتا ہوں، لُمْتُهُ وحدی، تو میں اس کی ملامت کرتا ہوں اکیلا، برائی کرنے میں اکیلا رہ جاتا ہوں، لوگ میرے ساتھ اس کی برائی کرتے ہی نہیں، کیونکہ وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو یہ تو اس کا ترجمہ ہوا۔ آپ کے لیے محل استشہاد کیا ہے کہ یہ ایسا کلام ہے کہ تنہا تنہا دیکھے تو کلمات فصیح ہیں، لیکن جب یہ مجموعہ ہوا، یہ کلام بنا، تو اب اس کے اندر ثقالت پیدا ہو گئی۔ وہ کیسے؟ جو پہلے مصرے میں ہے کریم متا امدح امدح، یہ بڑے ہا کے بعد چھوٹے ہا کا آنا، دونوں حروف حلقی ہیں، اور پھر تکرار کے ساتھ آنا، امدح امدح، تکرار کے ساتھ آنے کی وجہ سے اس میں ثقالت پیدا ہو گئی، اب یہ کلام دشوار ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، کریم متا امدح امدح والورا معی واذا ما لمتہ لمتہ وحدی، وہ ایسا سخی ہے جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو ملامت اس حال میں کرتا ہوں کہ میں تنہا ہوتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں۔ تو یہ تنافر کا بیان ہوا۔ اور دوسری کیا چیز تھی؟ ضعف تالیف، اس کو بھی دیکھ لیں۔
وضعف التالیف کون الکلام غیر جار علی القانون النحو المشہور. دھیان دے ترجمے پر. اور ضعف تالیف کہتے ہیں کلام کا نحوی مشہور قانون کے مطابق جاری نہ ہونا، یا کہیں ضعف تالیف کہتے ہیں کلام کا مشہور نحوی قانون کے خلاف جاری ہونا. یہ ہے ضعف تالیف. کل اضمار قبل ذکر لفظا و رتبتاً، جیسے کہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً فی قولہ، اس کے قول میں یعنی شاعر کے قول میں. یہ تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں طریقے سے اگر ہو تو یہ جائز نہیں ہے. تو یہاں پر اضمار قبل ذکر کا بیان ہے، تو نحو کے اندر لفظاً بھی ہو اور حکماً بھی ہو رتبتاً بھی ہو اضمار قبل ذکر یہ جائز نہیں ہے. مثال دیکھیں، جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمار. جزا یجزی بدلہ دینا. جزا بنوہ اس کے بیٹوں نے بدلہ دیا ابا الغیلان ابو الغیلان کو، اس کے بیٹوں نے بدلہ دیا ابو الغیلان کو، یہ ایک نام ہے ابو الغیلان. ان کبرن بڑھاپے میں، کب بدلہ دیا؟ وحسن فعل اس کے اچھے فعل کے باوجود. ابو الغیلان کا فعل کام اچھا تھا، اچھے فعل کے باوجود اس کے بیٹوں نے ابو الغیلان کو بدلہ دیا. کیسا؟ کما یجزا، جیسا بدلہ دیا گیا ہے. یہ مضارع آپ ترجمہ ماضی کا کر لیں. جیسا بدلہ دیا گیا سنمارو، سنمار کو یہ ایک شخص کا نام ہے. جیسا بدلہ دیا گیا سنمار کو. ابو الغیلان کو اس کے بیٹوں نے بڑھاپے میں بدلہ دیا اس کے اچھے فعل کے باوجود. باپ کا عمل، عادت، طور طریقہ سب اچھا تھا، بڑی بھلائی کی تھی اپنی اولاد کے ساتھ. تو ابو الغیلان کو اس کے بیٹوں نے بڑھاپے میں اس کے اچھے فعل کے باوجود بدلہ دیا. کیسا؟ کما یجزا سنمارو، جس طرح سنمار کو بدلہ دیا گیا. یہ سنمار کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کوفہ کے اندر نعمان اکبر کے لیے سنمار نے ایک محل بنایا. کیا بنایا؟ ایک محل بنایا جس کا نام رکھا، ایک محل کس کے لیے بنایا؟ نعمان اکبر کے لیے. خورنق اس کا نام تھا. محل کا نام کیا تھا؟ خورنق. بہت خوبصورت عالی شان محل بنایا. کس نے بنایا؟ سنمار نے. یہ تعمیر کرنے والا بندہ تھا، بہت لائق و فائق قابل. نعمان اکبر کے لیے بہت ہائی فائی محل بنایا. لیکن نعمان اکبر نے دیکھا اتنا خوبصورت اس نے بنایا ہے، اب یہ کہیں اور جگہ تو ہو سکتا ہے اس سے بھی خوبصورت بنا دے، تب تو مجھ سے خوبصورت ہو جائے گا کسی اور کا محل. تو اس کو چھت سے پھینک دیا گیا اور مروا دیا. بیچارے نے اتنا خوبصورت محل بنایا، بھلا کیا اس نے، لیکن اس کا برا کیا گیا. تو یہ مثال بن گئی عرب کے درمیان، کما یجزا سنمار، جیسا سنمار کو بدلا بھلائی کر برا ہو گیا. اس کا ہوا کہ نہیں؟ تو وہی مثال ہے کہ ابو الغیلان کو اس کے بیٹوں نے اچھے فعل کے باوجود بڑھاپے میں بدلہ دیا جیسا سنمار کو بدلہ دیا گیا. تو اس نے اتنی محنت کر کے ایسا محل بنایا، کسی اور کا تھا بھی نہیں، لیکن اس نے سوچا کہیں کہ اس سے بہتر کسی اور کا نہ بنا دے. جیسا تاج محل بنانے والے کے بارے میں روایت ہے نا کہ ہاتھ کٹوا دیے تھے. سچ کیا؟ اللہ ہی بہتر جانے. تو بہرحال ان سب چیزوں پہ کم جانا ہے، زیادہ یہ دیکھنا ہے کہ محل استشہاد کیا ہے، اس شعر کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بیان چل رہا ہے ضعف تالیف کا. ضعف تالیف کہتے ہیں کلام کا مشہور نحوی قانون کے مطابق جاری نہ ہونا یا مشہور نحوی قانون کے خلاف جاری ہونا، جیسے اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً. اب دیکھیں یہاں پر جزا بنو ہو، بنو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ. تو یہ جو بنو ہو ہا ضمیر ہے، ضمیر تو اس وقت آتی ہے جبکہ مرجع پہلے آ چکا ہو.
تو مرجع پہلے ہے ہی نہیں، مرجع پہلے تو اضمار قبل ذکر ہو گیا یہ لفظاً. ہاں اب الغیلان ہے، اب الغیلان کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اگر اب الغیلان پہلے ہوتا، وہ اگر یوں ہوتا جزا ہو جزا اب الغیلان بنو ہو تب تو ٹھیک ہو جاتا. لیکن اب الغیلان لفظاً بھی بعد میں ہے بنوؤں کے، اور رتبتاً بھی بعد میں ہے. رتبتاً اس لیے کہ اب الغیلان مفعول بھی بن رہا ہے، اور مفعول کا درجہ فاعل کے بعد ہوتا ہے، تو یہ رتبے میں بھی بعد میں ہے اور لفظوں میں بھی بعد میں ہے. تو اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً ہو گیا، اور یہ فن نحو کے اندر جائز نہیں ہے. تو یہ مشہور نحوی قانون کے خلاف ہے، اس لیے ضعف تالیف ہے، ضعف تالیف ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً. ضعف تالیف کہتے ہیں کلام کا مشہور نحوی قانون کے خلاف جاری ہونا، جیسے اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً شاعر کے اس قول میں جزا بنوہ ابو الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمار. ابو الغیلان کو اس کے بیٹوں نے بڑھاپے میں اچھے فعل کے باوجود بدلہ دیا جیسا سنمار کو بدلہ دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسا ترجمہ کرایا ہے ویسا ہی یاد کر کے لائے.